کے سامو خطیب مولانا قبلہ سید عمران عباس کاظمی صاحب بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجلس و ماتم جیسی عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے صلوات۔ جو نیتیں، حاجتیں، منتیں، مرادیں، دعائیں لے کر آج کے اس فرش عزا پہ ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور سب کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ جن بزرگان نے اس پورے علاقے میں عزاداری کی بنیاد رکھی، ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے، خاص طور پر ان مرحوم عزاداروں کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان سب کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد وفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على اول العدد ورسوله المسدد المصطفى الامجد ومحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات، اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات پڑھیے۔ ارباب دانش و صاحبان علم حضرات، کل کی مجلس میں عرض کیا تھا، خالق اکبر کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت مصطفیٰ میں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تھے دعا لے کر، دنیا سے گئے تو اپنی امتوں کو بددعا دے کر گئے ہیں۔ کائنات میں واحد میرا رسول ہے کہ جو آیا بھی دعا لے کے تھا، گیا بھی دعا دے کے۔ تاریخ انسانیت میں میرے نبی کی بددعا آپ کو کہیں نہیں ملے، نہ قرآن میں نہ تاریخ کے اوراق۔ اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے مصطفیٰ ہم نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایسی رحمت بنایا ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اگر آج کا ہندو، آج کا سکھ، آج کا عیسائی، آج کا یہودی بھی عذاب سے بچا ہوا ہے تو یہ محمد و آل محمد کی نالین کا صدقہ ہے۔ کل قرآن کی آیت کے ذیل میں بات آئی تھی کہ اے مصطفیٰ
ان کے درمیان سے آپ نکل جاؤ تو پھر میں ان پر عذاب بھیجوں. اس کا مطلب ہے جب تک ہمارے درمیان مصطفیٰ یا مصطفیٰ جیسا موجود ہے تب تک عذاب نہیں آئے گا. دوسرا ایک پہلو میں سابقہ مجالس میں سمجھا چکا ہوں کہ اللہ کبھی بھی اپنی مرضی سے عذاب نہیں بھیجتا. حالانکہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے. قوالیاں میں نے اس دن بولا تھا کہ لکھنا آسان ہے، شاعری کرنا آسان ہے، اللہ پہ اعتراض کرنا بھی آسان ہے کہ کربلا میں چپ کیوں بیٹھا رہا. اگر اللہ کربلا میں بول پڑتا تو اللہ اللہ نہیں رہتا ہے. اس کی شان کریمی کے خلاف ہے کہ وہ وہاں بولے. اس لیے انہوں نے جو ظلم کیا ہے اللہ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا، اور صرف اسی وجہ سے نہیں بھیجا. ہاں لہجے بدلے ہیں اس کے، یہ یاد رکھیے گا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں پہ الزام لگے ہیں. مریم پہ بھی لگا، نبیوں پر بھی لگا. نوح پر پاگل ہو گئے، مجنون ہو گئے. نوح پر، موسیٰ پر، عیسیٰ پر جا کے قرآن پڑھیے گا. جب بھی کسی نبی پر الزام لگا ہے تو آواز قدرت آئی ہے کہ اے میرا نبی جا اور جا کے اپنی امت کو بتا کہ میں ایسا نہیں ہوں. تو خود جا اور انہیں جا کے بتا کہ میں ایسا نہیں ہوں. مریم تجھ پہ الزام لگا ہے نا، تو جا کے بتا کہ میں ایسی نہیں ہوں. تیری گواہی تیرا بیٹا دے گا، چاہے 3 دن کا ہے پر تیری گواہی دے گا. جا کے خود بتا کہ میں ایسی نہیں ہوں. رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، مصطفیٰ کا مقام ہی نرالا ہے. عرب کے مشرکوں نے جب بھی محمد پہ کوئی تہمت لگائی ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ محمد جا کے تو بتا. اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. شان مصطفیٰ ہی نرالی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں گواہی دے رہا ہوں، یہ ایسا نہیں ہے. اور اگر محمد یہ گواہیاں تسلیم نہیں کر رہے نا، تجھے نہیں مان رہے، تو پھر بات سن، میں کھلا اعلان کر رہا ہوں، کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. جا کے ان کو بتا تمہارے اور میرے درمیان گواہی دینے کے لیے ایک اللہ کافی ہے، دوسرا صاحب کتاب کافی ہے. اپنی صفائی مصطفیٰ نے کبھی پیش نہیں کی. حالانکہ جس پر الزام لگتا ہے صفائیاں وہی پیش کرتا ہے. اپنی صفائی کبھی بھی پیش نہیں کی. لطف کی بات یہ ہے کہ سابقہ انبیاء کے دور میں اگر آپ قرآن میں پڑھیں گے تو سابقہ انبیاء کے دور میں اللہ پہ بھی اگر کوئی تہمت لگی ہے نا، اللہ پر، تو اس نے اپنی صفائی اللہ نے خود پیش کی ہے کہ رب ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے، خالق ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے. مصطفیٰ کے دور میں کسی نے کہا نا کہ وہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، تو اللہ کو کہنا پڑا کل هو اللہ احد، محمد گواہی دے میں وحدہ لا شریک ہوں. پہنچ رہی ہے؟ اللہ نے اپنی گواہی پھر خود نہیں دی، اپنی وحدانیت کے لیے گواہی دلوائی ہے کہ محمد تو گواہی دے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں. مصطفیٰ کی رسالت پہ بات آئی ہے، ذات پہ بات آئی ہے، تو اللہ نے کہا محمد تو چپ رہ، میں بتاؤں گا کہ تو کیا ہے. اور جب اللہ پہ بات آئی ہے تو آواز قدرت آئی ہے اب میں چپ ہوں، تو بتا کہ میں کیا ہوں.
کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ 40 سال کے کردار میں لوگ محمد میں خامی ڈھونڈ ہی نہیں سکے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی تو جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، تاریخ کا بہت بڑا جملہ آج ہدیہ کر رہا ہوں. مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم، ابو جہل میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، ابو لہب میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، مغیرہ بن شعبہ میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، عاص بن وائل میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا، عتبہ بن ابی معین میرے نبی کو نبی نہیں مانتا تھا. لیکن ان کا عقیدہ آج کے کلمہ گو ملا سے بہتر تھا. انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ محمد ہم جیسا ہے. ملا کو شرم نہیں آتی، کلمہ بھی محمد کا پڑھتا ہے، کہتا ہے ہم جیسا ہے. ابو جہل سے پوچھا گیا تمہارے پاس جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ ہے کیسا؟ وہ ہے کیسا؟ تاریخ نے اس کے جملے لکھے ہیں، عظمتوں والا ہے، بلند نسب والا ہے. میں نے اس کی زندگی پوری میں کبھی کوئی جھول نہیں دیکھا. سارے بنی ہاشم سے علیحدہ نظر آتا ہے. چلتا ہے تو زمین پہ قدموں کے نشان نہیں بنتے. چلتا ہے تو زمین پہ قدموں کے نشان نہیں بنتے. ہم نے کبھی اسے چلتے جب بھی دیکھا ہے، ہم نے کبھی اس کا سایہ نہیں دیکھا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ بادل سایہ کر کے رکھتا تھا تو اس وجہ سے سایہ نہیں دیکھا. اگر بادل سایہ کرے تو یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. بادل تو موسیٰ کے امتیوں پہ بھی سایہ کرتا تھا. یہ کوئی فخر کی بات ہی نہیں ہے. ایک یہودی آ گیا میرے امام کے پاس، حالانکہ دنیا والوں کے سارے امام میرے امام کے شاگرد ہیں. پھر جملہ ہدیہ کر دوں، اگر استاد کے ماننے والے کافر ہیں تو شاگرد کا ماننے والا مسلمان کیسے ہوگا؟ سمجھ آ گئی جی؟ سارے میرے امام کے شاگرد ہیں. ایک یہودی آ گیا، یہودی میرے امام کے پاس آ کے کہتے دیکھیں جی ہم موسیٰ نبی کو مانتے. اچھا ہونا تو چاہیے. امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے. اچھا یہ اصل عرب بھی نہیں ہے، یہ شاید آپ کو پتا نہ ہو. یہ اصل عرب نہیں ہے، اس کا خاندان ٹھٹھا سے ہجرت کر کے گیا ہوا ہے. اس سرزمین کا یہاں سے ہجرت کر کے گیا ہوا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو محمد بن قاسم یہاں پہ اسلام لایا وہ بھی نہیں لایا ہے. جب شق القمر کا معجزہ ہوا تھا تو دیپل ریاست کے راجہ نے اپنے بھائی کو کہا تھا، وہ راجہ تھا مہندر سین، اس نے اپنے بھائی چندر سین کو کہا تھا کہ یہ جو چاند دو ٹکڑے ہوا ہے نا، مکے میں کوئی نبی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہاں سے اپنے ساتھ 300 بندے لے جا اور یہاں سے مال و زر و جواہر بھی لے جا، اس کی خدمت میں جا کے ہدیہ بھی کر، جا کے کلمہ بھی پڑھ. اسلام سندھ میں یا برے صغیر میں جو آیا ہے یہ کسی ابن قاسم کی محنت نہیں، آمنہ کے محمد کا معجزہ ہے. صلوات پڑھیں گے مل کے آوازیں بنا. پھر باقی سارے امام شاگرد ہیں ابو حنیفہ کا. امام ابو حنیفہ کے سارے شاگرد ہیں. نعمان بن ثابت اصل میں نام ہے.
जनाब इमाम अबू हनीफा का नाम क्या है? नोमान बिन साबित। मसला होता है, मसला होता है, हदिया करता जाओ। मोहब्बत अहले बैत दिल में रखना मुश्किल है, आसान नहीं है। ये मुहिब्बे अहले बैत थे। ये जो इमाम के पास शागिर्द रहे हैं, ये मुहिब्बे अहले बैत थे। लेकिन मसला ये हुआ, जब मंसूर दवानकी ने मुहिब्बाने अहले बैत को कोड़े मारना शुरू किए तो बेचारे कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सके, मोहब्बत से हाथ उठा गए हैं। सलाम तो इन अज़ादारों को है कि 1947 में पाकिस्तान बना है, 1948 से लेकर आज तक हमारे शनाख्ती कार्ड देखकर भी हमें मारा जा रहा है, हमें मातम के निशान देख के भी मारा जा रहा है, तब भी हुसैन को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि तमाम मज़ाहिब के इमाम मेरे इमाम के शागिर्द हैं। ईसाइयत के इमाम, ईसाइयत के इमाम, ये एक लंबी बात हो जाएगी। मेरे इमाम के शागिर्द, एक यहूदी आ गए मौला की बारगाह मदीने में। मेरे इमाम का बहुत बड़ा मकतब है मदीने में, शागिर्दों की तादाद 4000 से ज्यादा थी एक वक्त में। ये सारी जिंदगी के शागिर्द नहीं है, एक वक्त की तादाद है। जिंदगी के शागिर्द तो लाखों से ज्यादा थे और वो जनाजे में नजर आ रहे थे। इमाम का जनाजा तारीखी जनाजा लाखों लोगों ने पढ़ा है, लाखों लोगों ने, और उसमें शर्त नहीं थी मजहब की। अब जुमला आगे तो हदिया करता जाऊं। मजहब देख के जनाजों में नहीं जाया जाता, मजहब देखकर तड्डे पर नहीं जाया जाता। तड्डे की दावतें नहीं होती, तड्डे कहेंगे ना इसे उर्दू में फर्शे अज़ा, सिंधी में तड्डा, या बाज़ इलाके में लोग कहते हैं पत्थर। हम कहाँ बैठे? पत्थर पे बैठे। अब इसी को आप उर्दू में कर लें तो क्या है ये? फर्शे अज़ा, फर्शे सो। दावतें दी जाती हैं काज की, दावतें दी जाती हैं काज की, शादी की। उस पे कोई आए या ना आए बात अलग है। तड्डे की दावत नहीं होती, इतला होती है। क्या होती है जी? इतला होती है। जिसका ताल्लुक जितना होता है वो इतना जल्दी आता है। जिसका ताल्लुक जितना होता है वो उतना जल्दी आता है, उतनी देर बैठता है। इसमें मजहब शर्त नहीं है। आपके इलाके में पता नहीं रहते हो या नहीं रहते हो, मैं जिन इलाकों में रहता हूं क्योंकि उस तरफ हिंदू आबादी काफी है, मैं कई हिंदुओं के तड्डे पर जाता हूं। अभी मेरे बड़े भाई का इंतकाल हुआ है जिलहज में, ईद कुर्बान पे, ईद मुबाहिला पे 24 जिलहज को मेरे सगे चाचा का इंतकाल हुआ है। मेरे पास कई हिंदू आए ताज़ियत करने। मजहब देख कर नहीं आया जाता। क्या देख के आया जाता है? ताल्लुक। हो सकता है कोई शिया मर जाए, मैं वहां पे ना जाऊं क्योंकि मेरा वहां ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कोई शिया हो, उसे पता भी हो कि मेरे भाई का इंतकाल हुआ है, चचा का हुआ है, नहीं आया क्योंकि उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जनाजे पे या तड्डे पे आया जाता है ताल्लुक देखकर। मुझे नहीं पता तू कलमा पढ़ता है या नहीं पढ़ता,
ہم یکم محرم کو محمد کے بیٹے کا تڈا بچھاتے ہیں. جس کا محمد سے تعلق ہے وہ آتا، جو نہیں آتا ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے بھی محمد اس کا لگتا ہی کچھ ہے. مرضی ہے یار. ہر بندہ بولے گا جن کی رگوں میں علی بستا ہے. جیو ہم شیعوں کا احسان مانا کریں. ٹڈے بچھائے جاتے ہیں ایک جگہ پر. ٹڈا بچھایا جاتا ہے ایک جگہ پر. ہم شیعوں کا احسان مانا کر ہم ٹڈا لے کے گلی گلی میں نکل پڑتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کا محمد سے تعلق ہے اور کس کا نہیں ہے. ملا تیری مرضی ہے، تو بے شک نہ، لیکن جب آج تو محمد کے بیٹے کے جنازے میں نہیں آیا نا، کل جب جنت لینے جائے گا تو محمد کہے گا تیرا میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. یدی کاج پہ آنے والا بندہ بھول سکتا ہے کہ یہ آیا تھا یا نہ آنے والے سے ناراضگی بھی نہیں ہوتی. تعلق ہو اور ٹڈے پر نہ آئے وہ چہرہ کبھی بھولتا نہیں، اور جو آ جائے وہ بھی کبھی نہیں بھولتا. فیصلہ پلے سرات میں ہوگا جب محمد کھڑے ہوں گے تو وہاں پتا چلے گا کہ کون ٹڈے پہ آیا ہے کون نہیں آیا ہے. تو وہاں پہ بھی بات یہی بنے گی کہ یہ جنت جنت نہیں حسین کا ٹڈا ہے. اگر تجھے بیٹھنے کی عادت ہے تو آ، نہیں تو جہنم میں جا. بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو جی؟ اس لیے میرے صادق امام کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے، کیونکہ وہاں مذہب کی شرط نہیں تھی، وہاں شرط تھی تعلق کی. تو میرے امام کا تعلق اتنا تھا، شاگردوں کی تعداد اتنی تھی. انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد یہودی ہے. مولا جی آپ بڑے ناز کرتے ہو کہ ہمارا رسول تمام نبیوں سے افضل ہے، کیا اس میں کوئی شک ہے؟ کہ نہیں، شک تو مجھے ہے نا، آپ کو تو نہیں ہے، کہ آپ کا تو رسول ہے. سرکار فرمانے لگے قرآن کی آیتیں پڑھو. کہتے ہیں اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو پھر تو محمد کو بھی مان لیتا. میں تو قرآن کو نہیں مانتا، کوئی اور بات ہے تو دکھاؤ. کیونکہ آپ کے نبی نے زندگی میں کبھی ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھایا جو ہمارے نبیوں نے دکھایا. مطلب کہ حضرت موسیٰ عصا پھینکتے تھے اژدہا بن جاتا تھا. عصا لگتی بن کیا جاتا تھا اژدہا. حضرت عیسیٰ 3 دن کی عمر میں بولے تھے، آپ کا نبی تو نہیں بولا. اور بڑا فرق ہے، 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میں نبی ہوں. اور آپ کو تو مولا ماننا پڑے گا. کہا کیوں؟ کہا آپ کا قرآن کہہ رہا ہے. مجھے کوئی بندہ کہ اصول کافی میں یہ تو مجھے ماننا پڑے گا نا. میں بخاری کو مانوں یا نہ مانوں، اصول کافی تو مانوں گا نا. اصول کافی کو مانوں گا نا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ دنیا کبھی کبھی کہتی ہے کہ ایرانی جتنے بھی ہیں سارے آگ کے پجاری ہیں. تو میرے بھائی نہیں کہا کر، سیاہ ستہ کے جتنے بھی لکھنے والے ہیں سارے ایرانی ہیں. اگر
اگر شیعوں کا مذہب ایران پہ کھڑا ہے تو باقیوں کا مذہب بھی ایران پہ ہی کھڑا ہے. میں کسی ملک کی بات نہیں کر رہا، باشندوں کی بات کر رہا ہوں. آپ کے قرآن میں لکھا ہے، امام مسکرا کے کہا، قرآن کہتا ہے کہ 3 دن کی عمر میں عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کہ پھر کہ تجھے میری زبان پہ یقین ہے؟ کہاں؟ کہ میں نے زندگی میں کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اچھا کہ یہ تیری ہی نسل کا ایک بزرگ نا، یثرب کا یہودی، جانتے اسے حی بن اخطب کو؟ کہاں جانتا؟ ہمارے مذہب کا بہت بڑا عالم تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا. کہاں ہو گیا تھا؟ وہ کیسے ہوا تھا؟ یہ ذہن میں نہیں ہے. سرکار مسکرا کے کہتے ہیں تیرے ذہن میں ہے کیونکہ بات تیرے مذہب کے خلاف ہے. ایسے ایک موقع پر علی نے بھی 80 بندے اکٹھے کیے تھے. ادھر آؤ کہ جی کہ یہ میری بیعت کیوں توڑی ہے؟ کہ یا علی بس وہ جو بن گئے تو ان کی کر لی، آپ کی تو ہم نے کی نہیں تھی. سرکار فرماتے ہیں وہ غدیر پہ کیا کیا تھا؟ تو آگے سے کہتے ہیں سر جھکا کے، یا علی غدیر پہ کیا ہوا تھا کچھ یاد نہیں آ رہا. کیونکہ بات جب اپنے مذہب کے خلاف ہو تو بندہ یہی کہتا ہے کہ مجھے یاد ہے. کہتے ہیں سرکار مجھے یاد ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے ساتھ علماء کا ٹولہ لے کر نا میرے جد رسول کے پاس آیا تھا. اس نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ نبیوں سے افضل جو ہو محمد، تو میرا نبی موسیٰ عصا پھینکتا تھا، اژدہا بنتا تھا. نبیوں سے افضل ہو تو کسی لکڑی کو اژدہا بنا کے دکھاؤ تو صحیح. امام فرمانے لگے کہ نبی سے پہلے، میرے نانا سے پہلے میرے دادا بولے، اور میرے دادا نے بول کے کہا یا رسول اللہ یہ میں دکھا دوں؟ سوئے ہوئے ذہن سے تو میرا خطاب ہی نہیں نا، یہ میں دکھا دوں؟ نبی نے کہا یا علی ہاں تو دکھا. یا علی تو دکھا. انہیں دیکھ کے کہتے ہیں بات سنو کتنے بندے آئے ہوئے؟ 17. اچھا ایک ہی گھر میں رہتے ہو یا علیحدہ علیحدہ؟ کہ یا علی یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی، علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں آج جا کے گھر سو جانا، تمہارے گھر لکڑیوں کی چھت والے ہیں یا کسی اور چھت کے؟ یہاں یوں کھجور کی لکڑیاں ہیں. علی فرماتے ہیں اگر ہر گھر کے کھجور کی ہر لکڑی اژدہا نہ بنے تو علی نہ کہنا. میں لفظ کہہ گیا جاؤ. یہ کیا بات ہوئی؟ کہ تمہارا نبی موسیٰ اژدہا لکڑی پکڑتا تھا، عصا پکڑ کے اللہ کہتا تھا اسے پھینک تو اژدہا بنے گا. میں تمہارے گھر کی لکڑیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا. جاؤ جا کے رات کو بستر پہ جب سونا نا نظر اٹھا کے دیکھنا، اگر وہ سارے اژدہا نہ ہو تو میں علی ہی نہیں. گھر چلے گئے، بڑے دعوے کر رہے، بڑے دعوے کر رہے. گھر جو گئے نا رات کو سوئے تو گھر میں چرپر محسوس ہوئی. اٹھ کے دیکھا نا تو چھت کی ہر لکڑی اژدہا بن کے دیوار سے اتر رہی ہے. حی بن اخطب سمیت ہر بندہ دوڑتا ہوا باہر نکلا. باہر نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں محمد کے ساتھی علی نے سچ کہا تھا، محمد کے ساتھی علی نے سچ کہا تھا. اتنے میں مسجد نبوی میں آئے، علی بیٹھے مسکرا رہے تھے. ساروں نے آ کے کہا کہ ہاں یا علی ایسا ہوا ہے جیسا تم نے بولا تھا. علی سجدے میں گرا، گر کے کہتا ہے آنا عبد من عبید محمد،
میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. سر اٹھا کے علی کہتا ہے یاد رکھ جو کام تمہارے نبی نے کیا ہے وہ محمد کے غلام کیا کرتے. ہر بندہ بولے گا جن کی رگوں میں علی. ہر بندہ علی والا جیو مدینہ المعاجز والے نے اس معجزے کو لکھا ہے. گھر کی ہر لکڑی اژدہا بنی. علی فرماتے ہیں میرا کمال دیکھو, اللہ کی دی ہوئی طاقت دیکھو, محمد کے غلام کی. لکڑی اژدہا بھی بنی ہے, مٹی بھی گری نہیں ہے. جس کے سہارے چھت کھڑی تھی وہ تو اژدہا بن کے دیوار سے اتر گئی, مٹی بھی نہیں ہے. یعنی اب کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں گھر جاؤ پھر لکڑیاں ہیں. پھر لکڑیاں ہیں. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کلمہ پڑھا. جس کے نوکر ایسے ہو سردار کیسا ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ عیسیٰ بولا تھا اب بڑے نازک مرلے پر, بہت ہی نازک مرلے پر. عیسیٰ بولا کیوں تھا؟ کیونکہ ماں پہ الزام لگا تھا. کیونکہ معاملہ بطول کا ہے نا, اس لیے میں بہت نازک مرلے پر ہوں. میں یہ نہیں کہہ سکتا الزام کیسا لگا تھا. لگا کیا تھا؟ قرآن کی آیت کا جملہ ہی دوہرا دیتا ہوں کہ لوگوں نے کہا تھا کہ عمران کی بیٹی, مریم کے باپ کا نام عمران ہے, عمران کی بیٹی, سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں کہ عمران کی بیٹی نہ تو ایسی تھی, نہ تیری ماں ایسی تھی, نہ تیرا باپ ایسا تھا, بیٹا کہاں سے لائی؟ الزام لگ گیا. ہماری ماں کا بیٹا الزام لگ گیا یا نہیں لگا؟ شیعہ کتابوں نے کتاب روایت لکھی ہو یا نہیں لکھی ہو, برادران اہل سنت کی ہاں روایت ہے, کیونکہ جواب بھی انہی دوستوں کو دینا ہے, انہی کی کتاب کا سہارا لے رہا ہوں. عرب میں بھی ایک رواج تھا. ابو جہل ایک کام کرتا تھا, واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے یہ نہیں؟ ایک اجدر آیا کرتا تھا. کیا آیا کرتا تھا؟ اجدر. اجدر آ کے بچے کو ڈنگ مار جائے تو بچہ کچھ اور ہے, سونگ کے چلا جائے تو کچھ اور ہے. تھوڑی دیر کے لیے الزام تو ماں پہ ہے یا نہیں؟ ماں مشکوک ہے یا نہیں؟ مشکوک ہے نا. عیسیٰ بولا تھا, عیسیٰ کے بولنے سے وہ سمجھ گئے کہ ماں شریف ہے. عیسیٰ بولا تھا, وہ سمجھ گئے کہ ماں شریف ہے. یہاں بھی تو علی کے سامنے اجدر کو لایا گیا یا نہیں؟ لایا گیا نا, لایا گیا یا نہیں لایا گیا؟ لایا گیا نا. برادران اہل سنت کی ہاں روایت ہے کہ لایا گیا. علی نے کیا کیا؟ یہاں بھی ہاتھ رکھا, یہاں بھی ہاتھ رکھا, یوں کر کے چیر دیا. اب یہ جملہ میرا ہے, مقتل کی کتابوں میں نہیں ہے. داد اور دعا بھی میرا حق بنتا ہے, اگر ہو نہ ہو تو تب بھی کوئی فرض حرج نہیں ہے. یوں علی نے اجدر کو چیر کے پھینک کے کہا تھا میری ماں کا جھولا ہے, تیرے باپ کا غار نہیں.
तोहमत आए थे ना। अच्छा, दूसरी रिवायत भी वहीं पे है, हिलियतुल औलिया वाला में, कि अबू जहल को थप्पड़ भी मारा। ये भी आपने सुना हुआ है? सुना हुआ है ना। मैं बात वो कर रहा हूँ जो आपने सुनी हुई है, ताकि मुझे हवाला न देना पड़ा। थप्पड़ भी उसे मारा था। अली भी ईसा की तरह बोल पड़ते। ऐसे ले जाओ यार, मैं वली हूं। वहां अली बोले क्यों नहीं, ईसा बोला है। मैं सिर्फ उर्दू जबान का मुहावरा पढ़ने लगा हूं, समझ आ गया तो मुझे दुआ कर दीजिएगा। ईसा बोले थे, अली ने हाथ चलाया है। उर्दू जबान का मुहावरा है, कमजोर की जबान चलती है, शाहजोर का हाथ चलता है। बैठे हो या चले गए हो यार? उर्दू जबान का मुहावरा है, कमजोर की जबान चलती है, शाहजोर का हाथ चलता है। अब ये मौजज़ा मोहम्मद ने नहीं दिखाया, अली ने दिखाया है। याद रख, किस लिए दिखाया है कि कोई ईसाई दावा न करे, अगर मोहम्मद दिखाते तो ईसा और मोहम्मद बराबर हो जाते। अली ने दिखा के बताया है कि ये सारे नबी तो मोहम्मद के नौकर के बराबर है, मोहम्मद इससे भी अब कमजोर की जबान चलती है, शाहजोर का हाथ चलता है। कहाँ जबान चली थी, यहाँ हाथ चला है। अली ने हर काम करने के बाद कहा है, आना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम। सारी जिंदगी अली ने यही कहा, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक, मैं नौकरों में से एक नौकर हूं, नौकरों में से एक नौकर हूं। अच्छा देखिए, मजे की बात देखिए, मुस्तफा कह रहे हैं कि अली नफ्स रसूल है, अली कह रहे हैं मैं नौकर हूं। मुस्तफ़ा कह रहे या अली लहमो कलामी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है, अली कह रहा है मैं नौकर हूँ। मुस्तफ़ा कह रहे हैं बदनों का बदनी, अली कह रहा है मैं नौकर हूँ। मुस्तफ़ा कह रहे हैं जिस्मों का जिस्मी, अली कह रहा है मैं नौकर हूँ। मुस्तफ़ा कह रहे तू हिजरत की शब मुर्तज़ा नहीं, मुस्तफ़ा बन के सो, अली कह रहा है मैं नौकर हूँ। मुस्तफ़ा कह रहे अली यो मिन्नी व आना मिन का, मैं अली से हूं और अली मुझ से है। अली कह रहे कि मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूं। जिसको मोहम्मद ने अपने जैसा कहा है वो तो कह रहे मैं मुस्तफ़ा का नौकर हूं। मुल्ला को शर्म नहीं आती, शक्ल बेटे से नहीं मिलती, कहते हैं मोहम्मद हामिद। अच्छा, आज की मजलिस का आखिरी और तारीखी जुमला हदिया करके दुआ लेने लगा हूं। जितने साल मोहम्मद ने अली की तारीफें की, अली ने हमेशा एक जुमला कहा कि मैं नौकर हूं। मोहम्मद को अल्लाह ने इल्म दिया कयामत तक का। मेरा नबी जानता था कि ये कल दुनिया कहीं अली को सच में मेरा नौकर ही न समझ ले। अली को मदीने में अपने घर बुला के अपनी बेटी का रिश्ता दे के बताया है कि सरदार अपनी बेटियों के रिश्ते नौकरों को नहीं, बराबर वाले को।
جیو نجف تک جانا چاہیے یا علی گھر بلا کے کہا ہے یا علی آپ بیٹی کا رشتہ لے سردار اپنی بیٹیوں کے رشتے نوکروں کو نہیں دیتے اپنے برابر کے سرداروں کو دیتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ نوکر سرداروں کو دیتے رہتے ہیں نوکر عزت لینے کے لیے بیٹیاں سردار کو دیتا ہے پر سردار اپنی بیٹی نوکر کو نہیں دیتا محمد نے زہرا کو علی کے عقد میں دے کے بتایا ہے اسے نوکر نہ سمجھنا میرے برابر کا سردار بن گیا ہے صلوات پڑھیں گے ان کی عظمت پہ علی نے زندگی میں سمجھایا ہے کہ محمد کیا ہے اب میرا وہ جو روز کا جملہ میں ہر مجلس میں دہرا رہا ہوں یاد آئے گا آپ کو کہ میں نے کیوں کہا ہے کہ امت مصطفیٰ ہونے کے بعد اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے کہ ہمیں علی سے مہدی تک امام عطا فرمائے میں پوری تشریح کر کے اس جملے کے لیے لایا کیونکہ علی وہ امام ہے جس نے سمجھایا ہے کہ محمد کیا آج رک جائیے گا دو جملے اور سنیے گا ایک شخص ہے نام ہے امر القیس یہ جلدی بھی بہت تھی آج مجھے وقت سے پہلے 10 منٹ چھوڑ کے جانا تھا لیکن باہر آ ایک بندہ نام ہے امر القیس یمن کا بہت بڑا تاجر حضرت نوح کے بیٹے حام کی یا یافس کی نسل سے کلمہ بھی نوح کا پڑھتا نوح نجی اللہ اور کہتا تھا کہ میرے نبی جیسا کسی کا نبی عرب میں خاندانی قبیلائی تفخر کیا جاتا ہے ہمارے ہاں بھی وہاں زیادہ ہے یمن سے نکلا کسی نے بتایا کہ مکے میں اور مدینے میں ایک نبی نے نبوت کا اعلان کیا مدینے پہنچا نبی انتقال کر چکے تھے انتقال کیے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے یا 5 شعبان میں پہنچا وہاں پہ آئے اس سے زیادہ مہینے گزر چکے 7 یا 8 پوچھا مصطفیٰ کہ دنیا سے چلے گئے کہ اس کا جانشین کون ہے کہ فلاں ان کے پاس چلا گیا آپ جی ہم میں یہ میرے سوال ہے جواب دو مجھے محمد کا کلمہ پڑھنا ہے کہ ہمیں تو نہیں آتا کسی سے پوچھ کے بتائیں اس نے کہا اس کسی سے میں خود پوچھ لوں گا جنہیں اردو سمجھ آتی باہر چلا گیا طائف کی طرف اس نے مکان کرایہ پہ لیا ہوا تھا سرائے اس میں رہ رہا تھا مدینے سے جو رستہ طائف جاتا ایک دن امیر المومنین کے 40 سے زیادہ کھجوروں کے باغ تھے ذاتی طائف کی طرف ملکیت علی پہ کبھی گفتگو کریں گے علی اپنے باغوں سے مزدوری کر کے آ رہے ہیں چپل ٹوٹی ہوئی ہے کپڑوں پہ پیمند لگے ہوئے ہیں مٹی پڑی ہوئی ہے بیلچہ یہاں پہ ہے علی گزرے یہ بھی کہیں جا رہا تھا یہ پریشان ہو گیا علی کے ساتھ ایک بندہ جا رہا ہے جس کی عمر 125 سال ہے جس کا نام سلمان ہے اس سے بھی زیادہ ہوگا
کہتے ہیں مجھ پہ روب طاری ہو گیا. میں نے اس سفید ریش سلیمان کو کہا رک. وہ رکا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. کہ یہ محمد کا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا اس کا جانشین ہے. کہ تخت پہ تو کوئی اور بیٹھے ہیں. کہا یہ تخت والا نہیں بخت والا ہے. مرضی ہے آپ. تو نے کیوں پوچھا؟ کہ 950 سال میرے دادے نے تبلیغ کی ہے. 80 بندوں نے کلمہ پڑھا. نوح نے 950 سال تبلیغ کی ہے. 80 بندوں نے کلمہ پڑھا. تو پھر کیا ہوا؟ کہ مجھے اس جوان پہ تعجب ہے. زمین سے پاؤں اٹھاتا ہے نا تو سنگریزے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ. دیوار پہ ہاتھ رکھتا ہے نا تو وہ پتھر بول رہا ہے لا الہ الا اللہ. تو مجھے تعجب ہوا ہے نوح سے انسانوں نے نہیں پڑھا. یہ کون ہے جو پتھروں کو پڑھا رہا ہے؟ سلیمان جی امر اور قیس کو کہا ہمارا مہمان بنا. آ گیا. سرکار لباس بدل کے آ گئے. امر اور قیس جی کسی چیز کی ضرورت؟ نہیں سب کچھ مل گیا. بس اب کلمہ پڑھا. سرکار فرماتے ہیں پہلے سوال کر لے. کہتے ہیں وہ ان کے لیے تھے جواب مجھے بھی آتے ہیں اور یہ پتہ ہے آپ کو بھی آتے ہیں. میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ لیا. کلمہ پڑھا. سرکار نے کلمہ پڑھا ہے. پڑھا کے کہا ایسا کر تو کیا ہجرت کرنے والا ہے؟ اس نے کہا میرا ارادہ ہے حلب جانے کا. دعا فرمائے. کاروباری علاقہ ہے. شام قریب ہے. روم قریب ہے. علاقے قریب پڑتے ہیں کاروبار میں. سرکار فرماتے ہیں ہجرت بے شک کر. اللہ تجھے کاروبار میں برکت دے گا. ایک گھر اپنا مدینے سے باہر یہ جو سیریا بستی ہے نا یہاں سلیمان کا بھی گھر ہے. یہاں پہ گھر بنا ہے. کبھی تجھے اس کی ضرورت پڑے گی. اور ہاں دھیان رکھنا شادی کرنا فلاں قبیلے میں. مولا کیوں؟ سرکار فرماتے ہیں تیری شادی ہماری ضرورت ہے. ہمیں تیری ضرورت. تعجب میں آ گیا. شادی کی اسی قبیلے میں. رشتہ مانگا رشتہ مل گیا. قبیلہ بڑا حلب کا بڑا قبیلہ. رشتہ مانگا انہوں نے رشتہ دے دیا. تعجب کر کے اپنی زوجہ کے باپ کو کہتے تو مجھے جانتا ہی نہیں. کہ تجھے نہیں دیا محمد کو دیا. کیونکہ کچھ دن پہلے نبی نے آ کے کہا تھا کہ اسے بیٹی دینا کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے. شادی ہو گئی. اللہ کی ذات نے اسے 2 بیٹیاں دی. ہر سال یہ مدینے آتا, قبر رسول کی زیارت کرتا, ائمہ کی زیارت کرتا, واپس چلا. اللہ نے اسے بیٹیاں دی. ان میں سے ایک بیٹی کا نام ہے ام رباب. سال کی تھی جس دن مدینے لے کے آیا. میرے علی امام نے کہا اس کی پرورش اچھے انداز میں کرنا یہ ہماری ضرورت ہے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. عبادت مکمل ہو گئی. صرف 2 جملے تاریخ بیان کرنے کے لیے, باقی چیزیں پھر کبھی بیان کرتے ہیں.
जवान हो गए, पैगाम भेजा गया, मदीने वाले महल के में आके, सीरिया वाला महल जो उसका घर है उसमें आके रुका। सरकारे इमाम हुसैन ने ना 3 बंदे बुलाए, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, मुस्लिम इब्ने अकील, अपने भाई मोहम्मद हनफिया, इनको बुला के कहा कि रुकैया को साथ ले लो, अम्र और कैस से पूछो कि हुसैन कह रहे हैं कि बेटी रुबाब का रिश्ता देगा या नहीं। शहजादे चले, मलका वफा के साथ चले, जनाब रुकैया बिनते अली, हजरत अब्बास के हिस्से की बहन, मेहमान खाने में ये बैठे, मर्दान खाने में, जनान खाने में वो। अमर अलकैस इस पैगाम के लिए आए। अच्छा, ये जो जरूरत के लफ्ज थे ये अब समझ आ रहे हैं। मैं दिलो जान से राजी हूं हुसैन को रिश्ता देने के लिए, इजाजत हो तो बेटी से पूछ लूं। कब पूछ लूं? अपनी जोजा को कहा, उसने कहा कि हाँ, रुबाब ने हाँ कर दी है। बाहर आया, सरकार मुबारक हो, रुबाब ने भी हाँ की। तीनों के चेहरे खिल उठे, खुश हो के ना रिश्ता मिल गया, खुशी खुशी ये बाहर निकले। जनाबे रुकैया मायूस, चेहरे पे परेशानी। इनके शौहर जनाबे मुस्लिम ने देख के कहा, रुकैया खैर है? क्या रुबाब ने हाँ नहीं की? हाँ की है। तो फिर तू परेशान क्यों है? तो ये आपको नहीं बता सकती, वहां जाके बता। घर आए मौला हुसैन, जनाब ज़ैनब, जनाब कलसूम बैठे हुए थे। तीनों शहजादों ने आके कहा, मौला मुबारक हो। अमर और कैस ने भी हाँ की है, उसकी बेटी उम्मे रुबाब ने भी हाँ की। एक दूसरे को मुबारक देते हुए जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी है, जनाब रुकैया के चले गए। रुकैया तू मायूस है, परेशान है, खैर तो है ना? कभी भी खैर है। इनकार किया? कहीं इनकार नहीं किया। हाँ किए? कब फिर तू क्यों परेशान है? वफादार बीबी जनाब रुकैया ने दोनों हाथ मौला हुसैन की तरफ यूं करके जोड़े, जोड़ के कहते, आका तू ज़हरा का बेटा, मर्जी का मालिक है, और मैं कहती हूं रिश्ते से इनकार कर, शादी न कर। जनाब ज़ैनब कहती है, खैर की दुआ मांग, हमारी जरूरत है। हम बहन भाइयों का रुबाब के बगैर गुजारा ही नहीं, और तू कह रही है कि इनकार कर दे। इमाम ने जनाब रुकैया को करीब बिठा के कहा, मेरी बहन खैर तो है, मौला उसने शर्त ही ऐसी रखी है। क्या शर्त रखी है? बता तो सही। शर्त हुसैन ने भी सुनी है, हुसैन भी चुप कर, आप पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे। देख के कहती है, मौला जब रिश्ते की हामी भर ली ना तो मुझसे पूछा कि हुसैन की बड़ी बहन का नाम क्या है? मैंने कहा ज़ैनब। कहा फिर हुसैन को कहना बारात में ज़ैनब को साथ लेके आए। हुसैन को कहना ज़ैनब को साथ लेके आए। मेरा आका चुप कर गया, उठी गैली की बेटी, उठ के कहती है, ज़हरा का लाल घबरा नहीं, नाज करने दे, हमारी जरूरत जो है मैं चलने को तैयार हूं। शायद अली की बेटी आहिस्ता से कह रही हो कि ये तो 3 मील है, कौन सा मुझे शाम जाना है।
लगातार इसी में गिरिया हो जाएगा। पत्थर का नहीं हो इंसान हो। 15 शाबान की शब, 14 का दिन, 15 की शब, 55 हिजरी, शादी की तारीख तय। रुबाब खुश कि ज़ैनब व कलसूम भी आएंगे। बाबा जी में रुबाब, ये रास्ते की चीजें हटा दे, ये दीवारें बना दे। जिस दिन बारात आए ना, छोटा बच्चा भी इधर नहीं आना चाहिए, क्योंकि बतूल की बेटियां पर्देदार हैं। अल्लाह अकबर। शादी की तारीख आ गई, बारात शुरू हो गई। बनी हाशिम की औरतें, बनी हाशिम के मर्द पहुंच गए। ज़ैनब आलिया के महमल की मुहार है अब्बास के हाथ में। जनान खाने में यूं दाखिल हुए ना हजरत अब्बास, बीबी का महमल अंदर दाखिल हुआ है। एक कनीज दौड़ती आई, उसने आके कहा, दुल्हन कह रही है जनाब ज़ैनब का महमल रोक। बीबी ने भी ये जुमले सुने। महमल का पर्दा हटा के कहती है, अब्बास जलाल में नहीं आना। अगर उम्मे रुबाब नाज करे ना कि यहां से ज़ैनब पैदल आए, चुप करके मान लेंगे। बड़े हौसले से पढ़ूंगा, 2-4 जुमले मुझे पढ़ने हैं, मैं हौसले से पढ़ जाऊंगा। अल्लाह करे तू हौसले से समझा। माँ ने कहा, माँ ने जनाब उम्मे रुबाब से, रुबाब खैर है, अली की बेटियों से इतने नाज उठवा रही है। सोच, तू कनीज की औलाद है, वो बतूल जातियां हैं। दुल्हन बनी रुबाब माँ को देख के कहती है, अम्मा दोनों बहन भाई जो कहते हैं रुबाब हमारी जरूरत है, पता तो चले कितनी जरूरत है। दुल्हन बनी हुई बाहर आई है। अब्बास का हौसला देख आहिस्ता से पूछते हैं, उम्मे रुबाब उतारू अली की बेटी? नहीं नहीं, तू मुहार छोड़। सरकार अब्बास ने मुहार छोड़ी है। दुल्हन बनी हुई उम्मे रुबाब ने मुहार पकड़ी, आहिस्ता से कहती, अली की बेटी आ, तुझे ले चलो। तूने इतनी करीमी की है जो मेरे कहने पे आ गई है। महमल से उतरी, मखमल के बिस्तर पे बिठाया, बार बार कदमों पे हाथ रख के कहती है, बीबी तेरा एहसान है, मैंने नाज किया, तूने नाज उठाया। मेरी आकाज़ादी भी बार बार पेशानी के बोसे देख के कहती है, रुबाब मेरी निभती नहीं, तेरे बगैर न मेरा गुजारा है न हुसैन का गुजारा। बता तो सही। अभी नहीं, बतूल की हवेली चल के बताऊंगा। निकाह हुआ, रुखसती होने लगी, तो मेरी आकाज़ादी जनाब ज़ैनब आलिया कहती है, रुबाब बैठ। कनीज को कहा, मर्दान खाने में जाना, वहां एक मेरा बेटा है जिसका नाम है अली ज़ैनुल आबिदीन, उसे बुला ला।